الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله وبعلى العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب عذاب قبر سے کیسے بچا جائے اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے، اس سے پیشتر حصول برکت کے لیے اور روز جمعہ کے پیش نظر آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، موضوع تو ایسا ہے کہ ہر آدمی اس کی خواہش کرتا ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے، کیونکہ قبر کی منزل پہلی منزل ہے، اور جو آدمی پہلی منزل میں کامیاب ہوگا آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی۔ حضرت عثمان ابن عفان باب السخا داماد رسول ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک، مشکات کی حدیث الترغیب و ترہیب کے اندر کہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبروں کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور باب السخا حضرت عثمان غنی کا طریقہ دیکھیں۔ آج تو ہم قبروں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، مٹی میں جاتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں۔ جس قبر کو دیکھنے کے بارے میں مصطفیٰ نے یوں فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ قبروں کو دیکھا کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے بجائے اب انسان اپنا محاسبہ کرے، دیکھیں قبر کے پاس جب جاتا ہے بندہ تو کیا حال ہوتا ہے، کہاں کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کس دنیا میں وہ انسان رہ رہا ہے، کیا سوچ ہے اس کی، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے۔ آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا گزر کسی قبر کے پاس سے ہوتا تو کھڑے ہو کر زارو قطار روتے تھے، کھڑے ہو کر زارو قطار روتے، آنکھوں سے اتنا آنسو بہتا کہ داڑھی تر ہو جاتی، اتنا آنسو بہتا کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگوں نے عرض کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا حال ایسا اور جگہ نہیں ہوتا، آپ جب قبر کے پاس آتے ہیں تبھی آپ کا حال ایسا ہوتا ہے کہ آپ روتے ہیں تو اتنا آنسو نکلتا ہے کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر انسان کے آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلا اسٹیشن ہے، جو بندہ اس میں کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری منزلیں آسان فرما دے گا، ساری منزلیں آسان ہوں گی۔ اس لیے قبر میں جب تک بندہ ہے تب تک کافی فکر کی بات ہوتی ہے، اور وہاں بھی بس خالی سوال کے جواب دینے تک کی دیری ہے، لیکن وہاں پر بھی جب تک یہاں تو اگر گرمی کا موسم ہے چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جائے
تو آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے۔ تو ذرا تصور کرے، وہاں تو چاروں طرف سے منو مٹی ہے، چاروں طرف سے مٹی کا معاملہ ہے، بیچ میں انسان پھنسا ہوا ہے، اب وہ تو جا بھی نہیں رکھ سکتا کہیں سے۔ لیکن مصطفیٰ فرماتی ہے اگر یہ سوال کا جواب دے لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اس بندے نے جوابات دے دیے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دو، جنت کی کھڑکی کو کھول دو۔ لیکن اتنی دیر میں کتنے کرم ہوں گے، کتنے معاملات ہوں گے، کیسا معاملہ ہوگا؟ اب اتنی دیر میں کون بچائے گا؟ عذاب قبر اتنی دیر میں تو ہوگا، اس سے کون بچائے گا؟ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے، جاکنی کا عالم ہوتا ہے، اسی وقت سے جو ہے عذاب کا معاملہ رہتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بندہ مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اس کے بدن سے روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے کہ آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، ذرا بھی بال نکلتا ہے تو ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور آٹے کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بندہ گنہگار ہے، کافر و مشرک ہے، تو اس کی روح بدن سے ایسی کھینچی جاتی ہے کہ جیسے بیری کے اوپر جو ہے کوئی اپنے کپڑے کو پھینک دے اور اس کے کانٹے چبھ جاتے، پھر آدمی کھینچتا ہے تو کپڑا پھٹتا ہوا نکلتا ہے، درد کا احساس ہوتا ہے۔ یہی حال گنہگار بندے کا ہوتا ہے کہ جب اس کے بدن سے روح نکلتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ وہ منزل کیسی منزل ہوگی، وہ معاملہ کیسا ہوگا، ہر آدمی کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ تو ہمارے پاس اس کی تیاری کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج کے حالات کے پیش نظر آج انسان بڑی محنت کرتا ہے، بڑے پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا معاملہ ہو، آپ کا معاملہ ہو، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو، زیادہ پیسہ ہو، اور اولاد ہو تو بڑی خوبصورت ہو، بڑی اچھی ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا پیسہ ہمارے قبر میں کام آنے والا ہے؟ کیا ہماری اولاد ہمارے قبر میں کام آنے والی ہے؟ ہاں، پیسہ کام آئے گا، اولاد کام آئے گی۔ کون سا پیسہ کام آئے گا؟ وہ پیسہ جس کو انسان دینا گوارا بھی نہیں کرتا تھا، وہ انسان دینے کی جب بات آتی تھی تو منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ یعنی راہ خدا میں جو پیسہ لگتا ہے وہی پیسہ قبر میں آرام دینے کے لیے آئے گا، لیکن انسان اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتا۔ اب راہ خدا میں لگانا، اور اس میں بھی تو آج کے دور میں دکھاوا، رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا، لائن تو خوب لگا لیے، دیے کتنا؟ بولے 5-10 روپے کی پاوتی بن رہی ہے، اور لائن کتنی؟ 2500 لوگوں کی لگی۔ بڑے بڑے جید علماء کھڑے ہیں، بڑے بڑے جید علماء کھڑے ہیں جو پیسے کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ اور علمی اسٹیٹس دنیا ان کی صلاحیت کا لوہا مان رہی، لیکن ہم نے تو لائن لگوا دیا۔ لائن لگاؤ، لائن لگا کر کے آؤ۔ اس کا احساس ابھی نہیں ہوگا پیارے، یہ وی آئی پی لوگ ہیں، اس کا احساس تو آخرت میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کا داخلہ جنت میں وی آئی پی انداز میں فرمائے گا۔ یہ بڑے پیارے، تو آدمی وہ پیسہ کام آئے گا، وہ کون سی اولاد کام آئے گی؟ آج انسان اپنی اولاد، یہ اولاد، وہ اولاد، اولاد 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 کے پیچھے پریشان انسان رہتا ہے، لیکن بڑی ہوتی ہے اولاد تو اپنی شرارت، اپنا معاملہ اس کا، تو کون سی اولاد کام آتی ہے؟ تو آؤ تفسیر روح المعانی کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، قبر کے پاس سے ہوا، اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی کو کوئی پردہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو جو دیکھتا ہے اگر ان کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں، اور جو دیکھتا ہے اگر پردہ پڑا رہتا ہے تو جہالت کا باپ ابو جہل بھی بن جاتا ہے۔ تو آتے عیسیٰ علیہ السلام کا گزر قبر کے پاس سے ہوا، دیکھا کہ قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، صاحب قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھ کر کے چلے گئے، واپس آئے تو عذاب ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھو نبی ہیں، دنیا کو سمجھانا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کیا معاملہ ہے؟ گزرا تھا، عذاب ہو رہا ہے،
वापस आया, अजाब नहीं हुआ। गुजरा था, अजाब हो रहा है कब्र के अंदर इसके ऊपर, आया वापस तो अजाब नहीं हो रहा। इंसान तसव्वुर करेगा एक नबी का गुजर हुआ है, उसके सदक़े में अल्लाह ताला ने अजाब कब्र से नजात अता फरमाई हो। रब चाहे तो करे, क्योंकि रब ने नाइब मुस्तफ़ा की ये शान दी है। आका अलैहिस्सलाम के मेहमानों का ये मकाम दिया कि जब इल्म हासिल करने वाला कब्रस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला कब्र पर होने वाले तमाम अज़ाबात को उठा लिया करता है। तो जब ये मेहमानों का अंदाज है तो मेजबान का आलम अल्लाह 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 जब ये गुजरते हैं तो अजाब उठ जाता है। तो हमारा अकीदा है कब्र में तो मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। जब ये मेहमान गुजर रहा है, तालिब इल्म गुजरता है, अजाब उठ जाता है, तो आका अलैहिस्सलाम कब्र में आएंगे। इसीलिए तो मेरा ईमान झूम झूम करके कहता है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कि आका आएंगे तो एक रोशनी एक दो दिन के लिए नहीं होगी, बल्कि हश्र तक रोशनी होगी। और रोशनी एक बल्ब की नहीं बल्कि चश्मे लहराएंगे। क्यों लहराएंगे? क्योंकि मुस्तफ़ा का जलवा ही ऐसा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, तो ईसा ने पूछा क्यों? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे ईसा रूहुल्लाह सुनो, मामला ये है कि जब इसका इंतकाल हुआ, इसकी बीवी उम्मीद से थी, ये कब्र में आ गया, गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा था। अब इसका बच्चा पैदा हुआ, इतना बड़ा हो गया कि मकतब में उस्ताद के सामने बैठ करके बिस्मिल्लाह खानी कर रहा है। अरे जोर से बोलो यार, कितनी आसान सी बात है, खाली बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे ईसा ये मकतब में बैठकर बिस्मिल्लाह खानी कर रहा है, मेरा नाम पढ़ रहा है। तो मुझे हया आ रही है कि जो जमीन के ऊपर जिसका बच्चा मेरा नाम ले, जमीन के अंदर उसके बाप के ऊपर अजाब हो। जोर से बोल रहे, बाप के ऊपर अजाब हो। कितना आसान सौदा है ये, बाप को अजाब कब्र से बचाने के लिए कितना आसान सा नुस्खा कि बच्चा अल्लाह का जिक्र करता रहे, बिस्मिल्लाह खाली करता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे। अगर बाप के ऊपर कब्र में अजाब हो रहा होगा तो उसकी बरकतें होंगी और अल्लाह तबारक व तआला अजाब कब्र से नजात अता फरमाएगा। इतना आसान सा सौदा है। अभी खुलेंगे मदारिस, मदरसे, मकतब शुरू होंगे, बड़े बेमन से बच्चों को मदरसे में डाला जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि जिसकी वजह से अज़ाब कब्र दूर होता है, वो बच्चा आता है तो मैला कुशैला बन करके आता है, वो बच्चा आता है तो बेमन से आता है, वो बच्चा आता है उसको अगर तरीका बताया जाता है और तरीका बताने में डांटा गया तो दूसरे दिन से मदरसा चेंज हो जाता है। बड़े अफसोस की बात है, आपने मदरसा नहीं चेंज किया, अपने बच्चे की जिंदगी को तब्दील कर दिया है। याद रखें, जहां पढ़ाई अच्छी होगी वहां सख्ती भी होगी। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं, इस पे नहीं बोलेंगे, ये मौलाना का मामला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, आप अपने उस्ताद की ज्यादा कदर करते हैं कि अपने वालिद की? आप किसकी करते हैं? हम लोग तो अब्बा की आज तक कमा हक़ कर नहीं पाए, उस्ताद की क्या करेंगे यार। कितने लोग जाके जो है जिनके वालिद हयात है अपने वालिद का हाथ चूमे हैं, दूसरों से तो खूब मिल रहा है, अब्बा से मुआलका किए जाके हाथ चूमे। और जिनके वालिद इंतकाल कर गए वो अपने वालिद के लिए क्या किए, वालिदा के लिए क्या किया उन्होंने? जबकि मुस्तफ़ा फरमाते सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि अगर वालिद वालिदा या किसी का भी इंतकाल हो और उसकी कब्र में तुम चाहते हो कि रोशनी हो जाए तो 2 रकात नमाज पढ़ो और उनके नाम से इसाले सवाब करो। तुम्हारी ये 2 रकात नमाज उनकी कब्र में रोशनी पैदा करेगी। किसने किया? और हम तो छुट्टियों में तो छुट्टी ले लिए। एक मैसेज कल पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे, एक चांद देख करके नमाज शुरू, दूसरा चांद देख करके छोड़ दिए। ना निकलता चांद तो अच्छा था, कम से कम इबादत तो हो रही थी। ना निकलता चांद, लेकिन मजबूर है वो भी चांद भी ना, वो निकलेगा अपने हिसाब से। वो भी खुदा का कितना ताबे और फरमा बरदार है यार, कितना ताबे फरमा बरदार है। चल रहा है, रोज चल रहा है, थकता ही नहीं। हम तो छुट्टी ले लेते हैं, हम अपने काम में छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन सूरज वैसे ही चल रहा है, चांद वैसे ही चल रहा है।
क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा काम क्या है। एक हदीस पाक में एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े के पीछे बैठे हुए रदीफ बन करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबा सर, अबू सर, कहते लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया या अबा सर, कहते लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। उन लोग के लिए तो क़यामत हो गई जो बोलते हैं या सिर्फ अल्लाह के लिए खास है। या अबा सर, तीसरी बारगाह सरकार का हाजिर सरकार, लब्बैक व सअदैक। हुजूर ने फरमाया अबू सर, जानते हो जब ये सूरज डूबता है तो कहाँ जाता है? देखो डूबने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हम लोग सोचते हैं अपना वजूद को डूबने ना दें, लेकिन कुछ मकामात पे डूबेंगे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ जगह डूबने से अल्लाह ताला नई ताकत, नई जोश अता फरमाता है। सूरज से पूछते आका अलैहिस्सलाम ने पूछा अबू सर, जानते हो जब सूरज डूबता है तो कहाँ जाता है? तो अबू सर कहते हैं अल्लाह उसके रसूल खूब जानते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब ये सूरज डूबता है तो अपने मौला की बारगाह में सजदा करने जाता है। जरा सोचो, मौला की बारगाह में सजदा करता है, एक सजदे की बरकत होती है, अल्लाह ताला दूसरे दिन नया जोश, नई रोशनी अता फरमाता है। मालूम ये वह नया जोश चाहिए, नई रोशनी चाहिए, नया पावर चाहिए तो रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला नया पावर अता फरमा देगा। है ना? सुभान अल्लाह बोलना बड़ा आसान है, इसका एहसास तो मैं असर ही में कर दूंगा। असर, मगरिब, इशा इसी में एहसास हो जाएगा कि कौन नया पावर चाहता है, कौन नहीं चाहता। क्योंकि हर जगह डूबने से इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन मुस्तफा फरमाते सूरज डूब कर अपनी ताकत को पाता है, रब की बारगाह में सजदा करके ताकत को पाता है। तो जब सूरज पा सकता है, सूरज की रोशनी में इजाफा हो सकता है सजदे की बरकत से, तो ये मोमिन है। सुभान अल्लाह, ये आका का गुलाम है, ये नमाजों में आता रहे, अल्लाह ताला नई ऊर्जा इसे अता फरमाता रहेगा, नई ताकतें अता फरमाता रहेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी का इंतकाल होता है तो 3 चीजें उससे मुताल्लिक होती है। 3 चीजें, इंतकाल हुआ, माल का उससे ताल्लुक था, औलाद का उससे ताल्लुक था, वो माल जिसको कमाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता रहा। जरा सोचे, मर कर चले गए, क्या हाथ में लेकर के गए? औलाद का ताल्लुक होता है, औलाद भी जल्दी से ले जाकर के छोड़ देती है कब्र में, दोबारा मालूम नहीं फातिहा पढ़ने जाएगी कि नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो न जाने कितने शैतान रोक देंगे उसको, न जाने कितने शैतान रोकेंगे। अरे कब्र पे जाने के बाद वहां पर दुआ मांगने से रोक देंगे कि अपनी दुआओं में याद रखो, यहाँ करने की जरूरत नहीं। ये शैतानी मोहरे हमारे सामने बहुत हमलावर, शैतान नए नए रूप में आता रहता है, नई नई शक्लें इख्तियार करता है, उसका हमला भी जबरदस्त होता है। तो हुजूर ने फरमाया 3 चीजों से उसका ताल्लुक होता है। जब इंतकाल हो गया 2 साथ छोड़ देते हैं। बाप, इंसान का इंतकाल हुआ, 2 चीजों ने साथ छोड़ दिया। माल जिसके लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, माल जिसके लिए न जाने किन चीजों का इर्तिकाब करता रहा, माल जिसके लिए इंसान अपने वजूद को खत्म करता रहा, माल जिसकी वजह से इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करता रहा, वो माल जिसके लिए इंसान न जाने क्या क्या करता रहा, माल साथ छोड़ देगा। माल ने फौरन साथ छोड़ दिया, जिसके लिए हम भागते रहे उसने हमारा साथ छोड़ दिया। बड़े अफसोस की बात है। दूसरा आका फरमाते औलाद, घर वाले, बीवी के लिए जिंदगी भर बीवी के कहने पे चलता रहा, जिंदगी भर बच्चों के कहने पे चलता रहा, लेकिन एक बार ये नहीं सोचा कि बच्चे मशवरा दे रहे हैं, इनकी बात पे अमल कर रहा हूं तो कामयाबी मिल रही है, जरा मेरा मौला क्या हुक्म दे रहा है, इस पे कैसे अमल करूं, अल्लाह के रसूल क्या मशवरा दे रहा है, इस पे कैसे अमल करूं। यहीं पर आओ एक बात समझाता चलूं। सहाबे कराम, इनसे बड़ा मकाम अंबिया मुरसलीन के बाद किसी मखलूक का नहीं है, सबसे बड़ा मकाम है इनका। ये वह मकाम है जिनको तमगा मिला है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का, कि अल्लाह इनसे राजी हो चुका, ये अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह। ये तमगा हर आदमी को नहीं मिला है, सहाबे कराम को मिला है। वो सहाबे कराम जब ग़ज़वा उहद में आए, क्या वजह थी कि सहाबा को शिकस्त हुई, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो बद्र में फरिश्तों को भेजा था। 1000 आ गए फरिश्ते, 3000 आ गए फरिश्ते, 5000 आ गए फरिश्ते,
بدر میں اللہ نے جو ہے فتح عطا فرمائی، احد میں کیا وجہ تھی شکست ہو گئی؟ غور کریں ذرا تو معاملہ صرف آپ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہوا اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بارے میں فرمایا تھا، اس پہ ایک پہاڑی سے راستہ ہو کر کے نیچے آتا تھا، اس راستے کو درہ کہا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کو، جن میں سے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آقا علیہ السلام نے سردار بنایا، اور یہ 50 تیر انداز صحابہ تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم لوگ یہاں سے ہٹنا مت، چاہے ہم کو فتح ملے چاہے شکست۔ کیا فرمایا؟ ہٹنا مت، چاہے ہم کو فتح ملے چاہے شکست، جب تک میں نہ کہہ دوں۔ آقا نے فرمایا میں جب تک نہ کہہ دوں ہٹنا مت، کیونکہ مصطفیٰ کی نظریں بہت کچھ دیکھ رہی ہیں۔ آج غیر بھی تسلیم کر رہے ہیں، الحمدللہ آج فیس بک پہ آج ہی آیا عرب شریف کا ایک سیر القصیم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا یہاں پانی کا سوپا پھوٹے گا، الحمدللہ مصطفیٰ نے فرمایا آج کی صدی میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے آبشار کو پیدا فرمایا۔ یہ مصطفیٰ کی بات ہے، وہ بھی جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں نا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جانتے ہیں شان کیا ہے لیکن مانتا وہی ہے جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹنا مت یہاں سے، چاہے ہم کو فتح ملے چاہے شکست، جب تک میں نہ تم سے کہہ دوں۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت اکرمہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار کی طرف سے تھے۔ مقابلہ جب شروع ہوا تو صحابہ کرام نے ایسی بہادری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا، ایسا مقابلہ کیا کہ کفار نے میدان چھوڑنے کو ہی عافیت سمجھا، میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے کفار۔ مقابلہ شروع ہوا، میدان چھوڑ کر کے کفار بھاگنے لگے۔ جب سارے کفار میدان سے نکل گئے، نکلنے کے بعد اب جن 50 صحابہ سے حضور نے فرمایا تھا ہٹنا مت، ان میں اختلاف۔ کسی نے کہا کہ بھائی فتح مل گئی اب تو ہٹ جانا چاہیے، مال غنیمت لینا چاہیے۔ کوئی کہہ رہا نہیں سرکار نے منع فرمایا ہے، نہیں ہٹ سکتے ہم۔ عبداللہ ابن جبیر نے کہا یہیں جمے رہو۔ 10 صحابہ کرام جمے رہے، 40 نیچے اتر آئے۔ جب 40 نیچے اتر آئے تو ادھر خالد ابن ولید اکرمہ جو ایمان نہیں لائے تھے رک گئے لوگ۔ یہ لوگ رکے، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ ایک بار اور ٹرائی کیا جائے، اور اب کی پہاڑی راستے سے ٹرائی کریں گے، اوپر سے حملہ ہوگا، اور اوپر کا حملہ ہوگا نیچے والے سنبھل نہیں پائیں گے۔ تو وہ راستہ جس سے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ہٹنا مت، جب 40 صحابہ نیچے اتر گئے، آقا علیہ السلام کے فرمان پہ عمل نہ ہوا، مصطفیٰ کی قول پہ عمل نہ ہوا، نیچے اتر گئے تو کفار اسی راستے سے آئے، اور آنے کے بعد ایسا زوردار حملہ کیا کہ تاب نہ لا سکے اور شکست ہو گئی۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ کفار نے ہرایا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کفر نے ہرایا، کیونکہ کفر کا کام ہے ختم ہونا، کفار کا کام ہے نیست و نابود ہونا۔ آج نہیں کل وہ برباد ہوں گے، نیست و نابود ہوں گے، لیکن صحابہ کو شکست اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے حضور کے فرمان پہ عمل نہیں کیا، آقا کے فرمان پہ عمل نہیں کیا۔ سوچو جن صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ تمغے خوشی دے رہا ہے، جب انہوں نے ایک فرمان پہ عمل نہیں کیا تو ایک میدان میں ہار گئے، ایک میدان میں شکست ہو گئی۔ اب ذرا محاسبہ کریں ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کیا حال ہے ہمارا۔ ہم ہر میدان میں ہار رہے ہیں۔ صحابہ ایک میدان میں شکست ہوئی ایک قول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، ہم ہر میدان میں ہار رہے ہیں۔
تعلیم کا میدان ہمارا خراب ہے، کاروبار کا میدان ہمارا خراب ہے، گھر کا ماحول ہمارا خراب ہے، نکاح کا ماحول ہمارا خراب ہے، طلاق کا معاملہ ہمارا خراب ہے، بچے نافرمان ہمارے ہو رہے ہیں۔ ذرا غور کرو، ایک فرمان پہ عمل نہ ہوا تو شکست ہو گئی۔ اب اس کو میں تفصیل میں یوں لے جاتا ہوں کہ ذرا سوچو، ہمارے گھر میں عام طور سے طلاق کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ گئی، چند دن ہم نے شادی کی، اس کے بعد معاملہ خراب ہو گیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک فرمان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہاں شکست ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو کتنے فرمان کو پامال کیا جاتا ہے، کتنی سنتوں کو قربانی کا موقع سمجھ کے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، کچھ چیزوں کو ہم لوگوں نے اتنا لازم سمجھ لیا ہے کہ ہونا ہی چاہیے، سنت پہ عمل ہو چاہے نہ ہو۔ اب بتاؤ، جب ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا، شکست ہو گئی، تو شادی شدہ زندگی تو نہ جانے کتنی باتوں پہ رہتی ہے، اس میں کیسے کامیابی ملے گی؟ طلاق کی نوبت آنا ہی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی کامیابی انسان کسی میں ہے کہ مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنا لے۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کامیاب دنیا میں بنا دے گا، اور آخرت تو پھر تو آخرت کا بادشاہ بنتا ہوا نظر آئے گا، آخرت کا شہزادہ فرشتے استقبال کریں گے اس کا۔ اور آگے بڑھو، کاروبار بھی خراب ہے۔ کیوں کاروبار خراب ہے؟ کتنے فرمان کو ہم نے چھوڑا، ایک کو تو ایک شکست، ہم نے کتنے فرمان کو چھوڑ دیا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سچا تاجر ہوتا ہے، سچا کاروباری آدمی ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اگر اس کو موت بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ ارے زور سے بولو یار، دنیا سمجھتی ہے شہادت خالی غیروں سے مقابلہ کرنے میں ہے، لیکن میرا مصطفیٰ فرماتا ہے کاروبار اچھا کرو اور سچے بن کر کے تجارت کرو، موت آئے گی بستر پہ لیکن اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کاروبار میں ہم نے کتنی سنتوں کا پامال کر دیا، کتنی سنتوں کو ذبح کر دیا۔ اور آگے بڑھے، تعلیم اور تعلم، ہمارے بچے پڑھتے ہی نہیں۔ میں بہت افسوس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے بچے ملتے ہیں، 10ویں 12ویں پڑھے لکھے، 10 12 سال انہوں نے لگا دیا، ماں باپ کا پیسہ خرچ کرا دیا، لیکن جو بھی ڈگری حاصل کرتے ہیں ایسی ہے کہ گورنمنٹ چاہے تو نوکری ورنہ کوئی چانس وانس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ریزرویشن نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ایسی تعلیم حاصل کریں کہ گورنمنٹ آ کے مجبور ہو جائے، یہ غلام مصطفیٰ اتنا علم والا ہے کہ اب اس کو ہم کلیکٹر کی نوکری دینے کے لیے تیار۔ کب ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی یار، کس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ بولتے ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگ سمجھدار ہیں، اور پھر اس میں امتحان دینے کی بات آتی، بولی MPSC UPSC کا امتحان دیں گے تو حضرت اس میں پاس کہاں ہوں گے؟ اور لوگ پاس کرانے کے لیے، میں ہنستا بھی ہوں کبھی کبھی، کوئی پیر صاحب آتا ہے تو قلم لے کے جاتے ہیں، حضرت دم کر دیجئے میں امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ ارے یار، حضرت سے ہی دم کروانا ہے تو قلم پہ کیوں کروا رہے ہو؟ حضرت سے بولو امتحان حال میں چلیے دم کر دیجئے، پرچہ خود بخود لکھ جائے۔ اب اس میں دو نقصان، اگر وہ پاس ہو گیا تو چلو خدا کا شکر ہے، اور اگر پاس نہیں ہوا تو کیا بولیں گے، بھائی مالنے کیسے پھونک کے دیے تھے، پڑھا نہیں ہے، مالنے کیسے پھونک کے دیے تھے، بدگمانی کا شکار۔ اس سے بہتر آؤ حضور کا کیا طریقہ کیا رہا ہے، زور سے بول رہے آپ۔ آقا علیہ السلام نے کیا فارمولہ دیا ہے، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی سنتوں پہ کون عمل کرے گا؟ ایک چھوڑے تو شکست تو ہو گئی، ہم نے کتنا چھوڑ دیا ہے، کتنوں کو پامال کر دیا ہے، کتنی سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ چھٹیاں تو نماز سے چھٹی ہو معاملہ ہے، غور کرے، وہی پیر کا دن تھا کہ مسجد بھری ہوئی نظر آئی تھی، منگل کا دن آیا تو شبھ ہونے کے بجائے اشبھ ہو گیا، اچھا ہونے کے بجائے بولے عید کا دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے، کاروبار سے چھٹی ہے، اور جب کاروبار چلتا ہے تو بولتے ہیں نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، اور جب چھٹی ملی تو چھٹی میں ٹائم نہیں مل رہا ہے، اب تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام کا طریقہ دیکھتے ہیں، بڑا بڑا معاملہ کوئی پیش آ جائے، کوئی بڑا معاملہ پیش آ جائے تو مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا؟ ارے آقا علیہ السلام کو جب بھی کوئی بڑا معاملہ پیش آتا، حضور 2 رکعت نماز حاجت پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ارے زور سے بولو یار، نماز حاجت پڑھتے تھے، سنت پہ عمل کون کرے گا؟
امتحان کی تیاری آپ کرو، تیاری کرنا آپ کا کام ہے، نماز حاجت پڑھے آپ، دعا کرے کامیابی دینا مولا کے ذمہ کرم، مولا ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمارے نوجوان کہاں چلے گئے ہے؟ نوجوان کو میں خالی پیغام دے رہا ہوں، سوچ بدل ڈالو اپنی، آگے بڑھو، دنیا ترقی کر رہی ہے۔ تو دنیا میں جو پہلے امام ہوا کرتے تھے، جو دنیا میں سب سے جو ہے جانکار اور سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے، وہ سب تو سب مسلمان رہتے تھے نا۔ آج کیا بات ہے مسلمان نہیں رہ رہے اور آگے بڑھے، گھر میں برکت نہیں، شاید کہیں نہ کہیں حضور کی سنت پہ عمل نہیں ہوا، حضور کے اسوے پہ عمل نہیں ہوا، اولاد نافرمان ہے، کہیں نہ کہیں عمل نہیں ہوا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بچوں کو 3 چیز کی تعلیم دو۔ نمبر 1 محبت مصطفیٰ کی تعلیم دو، جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا وہ آپ کا بھی وفادار ہوگا، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا کہاں سے ہوگا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا محبت اہل بیت، اور جو محبت اہل بیت کرے گا اسی کو معلوم ہوگا حسینی کردار کیا کہہ رہا، اس کو معلوم ہوگا قاسم کی سب جوانی کیا پیغام دے رہی ہے، علی اکبر کا جو ہے شجاعت کا معاملہ کیا ذہن دے رہا ہے، ننھے علی اصغر کی قربانی کیا پیغام دے رہی ہے، اس کو معلوم ہوگا۔ ان کو معلوم ہوگا کہ مصطفیٰ کے نام پر اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے گا، اس کو معلوم ہوگا مصطفیٰ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ ناموس رسالت پر پہرا دینا یہ حسینیوں کا طریقہ رہا ہے، اس کو ہمیشہ یہ ذہن رہے گا۔ اس لیے آقا نے فرمایا محبت رسول کی تعلیم دو، محبت اہل بیت کی تعلیم دو، اور محبت رسول کی تعلیم دو گے آج کا گستاخ نہیں پیدا ہوگا، محبت اہل بیت کی تعلیم دو خارجی ناصبی نہیں پیدا ہوگا، اور آقا فرماتے محبت قرآن کی تعلیم دو، اور جب قرآن سے محبت کرے گا تو رافضی نہیں پیدا ہوگا، اور جب ان 3 تمام سے جماعتوں سے بچ جائے گا تو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ شاید ان فرمانوں پہ عمل نہیں ہو پا رہا ہے، غور کریں ہم کہاں ہیں۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کے تعلق رکھتی ہیں، 2 لوٹ جاتی ہیں، 1 ساتھ جاتی ہے، مال لوٹ جاتا ہے، گھر والے لوٹ جاتے ہیں، اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے پیارے؟ ایک حدیث پاک میں مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک، حدیث نمبر 3304، جس کے راوی محمد ابن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت اسماء انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، ماں عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں، ابو بکر صدیق شہزادی ہیں، یہ بیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الانسان قبرہ، جب انسان اپنی قبر میں جاتا ہے، کوئی بھی انسان اپنی قبر میں جاتا ہے، اب اس کے پاس اعمال ہیں، اعمال جائیں گے ساتھ میں، حدیث میں یہی آیا ہے، قبر میں جب جاتا ہے تو فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر ایمان والا ہو، سبحان اللہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری، تو ایمان سلامت رکھے تو جان ایمان کی محبت رہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ ایمان والا ہے مومن، احاط به عملہ، تو عمل ساتھ میں جاتے ہیں، تو جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو اس کا عمل ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کون سا عمل آگے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ، نماز، سبحان اللہ، کون سا عمل حفاظت کرے؟ کتنی نمازیں ہیں ہماری پاس، اور نماز بھی آج کل کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، نہیں جائیں گے تو امیر صاحب غصہ ہو جائیں گے، غریب صاحب غصہ ہو جائیں گے، یہ محلے کے یہ صاحب غصہ ہو جائیں گے، نماز ان کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز تو اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اور ایک بات اور، کچھ لوگ بولتے ہیں ہم دکھاوے کی نماز پڑھتے نہیں تھے، یہاں پہ فقہاء کا ایک قول سنو، پہلے دکھاوا پھر عادت پھر عبادت، پہلے بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو دکھاتا ہے، دکھاتے عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ خلوص دے دیتا ہے، عبادت ہو جاتی ہے۔ اس لیے گھبراؤ مت، یہ شیطان کا فارمولہ ہے
کہ لوگوں کو نماز سے کیسے دور کرے، عبادت سے کیسے دور کیا جائے۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آقا فرماتے ایمان والا ہے اس کا عمل اس کی حفاظت کرے گا۔ کون سا عمل؟ الصلاۃ، نماز، والصیام، روزہ، روزہ بھی حفاظت کرے گا۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے فیاتیہ الملک من نحو الصلاۃ فتردہ، ابھی روزہ الگ کھڑا ہے، نماز یہاں تو ہم نے دیکھا نہیں کتنا موٹا روزہ ہے، خوبصورت ہے، کیسا ہے، نماز کیسی ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جو ہم نہیں دیکھتے میرا نبی وہی تو دیکھتا ہے، جو ہم نہیں دیکھتے نبی وہی دیکھتے ہیں۔ قبر میں آقا فرماتے ہیں تو فرشتہ جو ہے نماز کی طرف سے آئے گا۔ کس کی طرف سے؟ نماز کی طرف سے آئے گا۔ فتردہ، نماز دھکے مار کے ہٹائے گی، کہے گی ہٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ بندہ میری حفاظت کرتا تھا، آج اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرا کام ہے۔ سوچے ابھی اثر سے ہی خود سمجھ میں آئے گا اور ابھی سنت میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کو قبر میں نماز سے حفاظت اپنی کروانی ہے۔ جس کے پاس نماز ہوگی وہی تو حفاظت کروائے گا۔ ہم تو مسجد میں آ جاتے، بڑے افسوس کی بات، آتے اور آنے کے بعد بھی پوری نماز نہیں ہو پاتی ہے۔ غور کرو اللہ تعالیٰ کیوں اپنی بارگاہ کا مردود بنا رہا ہے، مردود قرار دے رہا ہے کہ آیا ہے بس 2 رکعت پڑھ نکل یہاں سے، میری بارگاہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ارے خوش نصیب ہے وہ بندے جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو، تصور یہی کر لو، حدیث پاک میں مصطفیٰ نے کہا جھوٹی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ نماز حفاظت کر رہی ہے۔ کہتی مولا اس نے دنیا میں میری حفاظت کی، آج میرا کام ہے، اے فرشتے ہٹو یہاں سے۔ اس کے بعد وہ فرشتے گھوم کر کے جاتے آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَمِن نَحْوِ الصِّيَامِ، جدھر روزہ کھڑا ہوتا ہے ادھر آ کے چلے آتے ہیں۔ روزہ سے کہتے ہیں ہٹ، روزہ سے کیا کہتے ہیں؟ اب فرشتے چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن بتا رہے ہیں نماز اور روزے کی اہمیت۔ روزے کی طرف سے آتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں ہٹ جا، تو روزہ چہک کر کے بولتا ہے ہٹو فرشتوں، اس کو عذاب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ دنیا میں یہ میری حفاظت کرتا تھا، آج قبر میں اس کی حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ اتنی بس یار، یہ ہمارے کام کی باتیں ہیں۔ عذاب قبر سے بچنے کا بہترین فارمولہ ہے، اور سارے فارمولے حضور نے بتا دیے دنیا میں۔ یہ تو ہم خود کر کے جائیں، نماز پڑھ کے جائیں نماز حفاظت کرے، روزہ رکھ کر کے جائیں روزہ حفاظت کرے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی روزہ نہیں رکھ پایا، طاقت نہیں ہے، شیخ فانی ہے، بوڑھے ہیں، تو ان کی طرف سے فدیہ دو آپ لوگ۔ یہ بچوں کا کام ہے، بچوں کو سمجھنا چاہیے۔ ماں باپ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو فدیہ دیجیے آپ، یہ آپ کا کام ہے۔ ایک صحابیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، قبیلہ بنو خیثم سے ان کا تعلق ہے، بخاری شریف کتاب الحج کی حدیث پاک عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتی ہیں لیکن ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ حضور نے فرمایا یہ بتا، اگر اس کے اوپر قرض ہوتا تو کون ادا کرتا؟ انہوں نے عرض کیا سرکار میں ادا کرتی۔ حضور نے فرمایا جب دنیا کا قرض تو ادا کر رہی ہے تو اللہ کا قرض بھی تجھے ادا کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر ماں باپ شیخ فانی یا بوڑھے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ اولاد کا کام ہے کہ اپنی حلال کمائی سے ماں باپ کا فدیہ دے، روزوں کا فدیہ دے، نماز کا فدیہ دے۔ کتنا دینا ہے؟ جتنا صدقہ فطر بنتا ہے، ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے اپنے روزے کا فدیہ دیں۔ فدیہ کیا؟ تو قرآن کہتا ہے ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں۔ تو یہ بچوں کا کام ہے، بچوں کو دینا ہے۔ پہلا روزوں کی پابندی، نماز کی پابندی قبر میں کام آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ زور سے بولے آتی ہے کہ نہیں؟ اچھا سب کو کام آتی ہے کہ مومن کو کام آتی ہے؟ زور سے بولے۔ تو جس مومن کو حفاظت کرنا وہی نہیں کر پا رہا ہے، کتنا افسوس ہو رہا ہے۔ وہ جن کے پاس ایمان تھا، ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے شکست ہو گئی، ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے شکست ہو گئی، تو جو ایمان والا ہے وہ شکست کھائے گا، بے ایمان نہیں۔ ایمان والا اگر فرمان پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ شکست کھائے گا۔ دیکھو ہمارے پاس کیا پلیٹ فارم ہے،
نہ علم کا پلیٹ فارم ہے، نہ قیادت کا پلیٹ فارم ہے، نہ رہنمائی کا پلیٹ فارم ہے، صاف سناٹے میں۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے فرمان مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، آقا علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ بہرحال اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آیا، اب آج کے دور میں ایسے بھی انسان پیدا ہو گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان میں بھی اب دو گروہ چلنے لگے، حیاتی اور مماتی۔ ان میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں زندہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں زندہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ ان سے بس خالی یہ کہتا ہوں یہ حدیث جا کے پڑھو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ سمجھ عطا فرما دے، ورنہ بے وقوف کو کچھ سمجھتا تھوڑے نہیں ہے۔ مدرسے میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کلاس میں، آپ بھی پڑھے ہوں گے اسکول میں، کچھ بچے ایک دم گھامڑ ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا نا، ایک دم ایک نمبر کے گدھا، گدھے کو بھی شرم محسوس ہو گدھا کہہ دیا اس کو، ایسے بھی بچے ہوتے ہیں۔ اور جو بچے سمجھدار ہوتے تھوڑا اشارہ کرو سمجھ جاتے ہیں، اور جو گدھے ہوتے بالکل نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے اگر گدھے نہ ہو تو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے، ورنہ گدھے ہیں تو معذرت، گدھوں کا حال تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر بوجھ رکھ دیا جائے تو بس خالی وہ سمجھتا ہے کہ بوجھ ہے، اب اس کو یہ نہیں معلوم کتابوں کا بوجھ ہے کہ لکڑی کا بوجھ ہے، بوجھ ہے بس۔ دیکھیں یہ حدیث اور ایمان تازہ کرے قبر سے بچنے کا کیا بہترین فارمولہ ہے۔ بڑی سلو سے بولتے ہیں یار، سب کی بات ہو رہی، ہماری اکیلے کی بات تھوڑی نہیں ہو رہی یار، سب کو قبر سے بچنا ہے عذاب سے۔ ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ عذاب قبر سے مولا بچا لے، خوش ہوگا انسان جب قبر کے عذاب سے بچے گا۔ یہ تو مرنے کے بعد احساس ہوگا، ابھی نہیں احساس ہوگا، ابھی تو ہماری امیدیں بہت ہیں، ابھی ان کی شادی کرنا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی اتنی ترقی کرنا ہے، خالی ہم کو یہ سب دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن بس یہی ارمان ہوں گے، خالی نہیں دکھائی دیتا تو مسجد میں جانا ہے، نہیں دکھائی دیتا ہے تو روزہ رکھنا ہے، نہیں دکھائی دیتا ہے تو قرآن پڑھنا ہے، یہ سب نہیں دکھائی دیتا۔ کیوں؟ یہ قبر میں کام آئیں گے نا، جب کام آئیں گے تب دیکھیں گے، تو جب کام آئیں گے تو وہاں تو ہمارے گھر والوں نے ہم کو کپڑے میں باندھ دیا ہے، کھول اور خطرناک رسی باندھ کے رکھی، کھولے بھی نہ، اتنا ڈینجر باندھ دیا ہے، کتنا باندھ دے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پہ کرم کرتا ہے اس کی شان کیا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہ علی قبر، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ سفر میں تھے، ان لوگوں نے سفر میں پہلے خیمہ لگتا تھا، تمبو خیمہ لگتا تھا، تو سفر میں چل رہے تھے، ایک منزل پر اترے، وہاں پر خیمہ لگایا، تو جہاں خیمہ لگایا، تمبو لگایا، شامیانہ لگایا، وہ جگہ کیا تھی؟ قبر کی جگہ تھی، وہاں قبر تھی، لگا دیا، اور ان کو گمان نہیں تھا۔ جب اس خیمے کے اندر داخل ہوئے، فَإِذًا فِيهِ إِنسَانٌ يَقْرَأُ السُّورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، جیسے ہی خیمے کے اندر داخل ہوئے لیٹے، کیا سن رہے ہیں کہ نیچے ایک انسان ہے اور وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، نیچے ایک انسان ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جو بندہ روزانہ شام میں سورہ ملک ایک بار تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا۔ حدیث کے الفاظ مصطفیٰ نے فرمایا، تو سورہ ملک ایک بار پڑھے 2-3 منٹ لگے، آقا فرماتے عذاب قبر سے یہ بچے گا سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا۔ تو وہ اندر گئے، جیسے لیٹا کیا سن رہا ہے؟ نیچے سے آواز آ رہی ہے، ایک انسان سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک اس کی تلاوت کر رہے ہیں، مکمل تلاوت کر ڈالی۔ کہاں پر؟ زور سے بولے، قبر کے اندر۔ اور قبر والا بولتا ہے، ہم سنتے نہیں کیونکہ کان ہی ہمارے ویسے نہیں، لیکن صحابہ سنتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا حقیقی وہ آقا علیہ السلام کا حقیقی غلام ہوتا ہے، حقیقی عاشق ہوتا ہے، اس کی سماعت اتنی ہے کہ برزخ والا بولتا ہے تو وہ دنیا میں رہ کر سن لیتے ہیں۔ جب برزخ والے کی آواز سنتے، ان کے کان کا یہ عالم ہے، دوسری دنیا کا انسان بول رہا ہے، سن رہے ہیں، تو سوچو جن کے صدقے نے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ بس اتنا کہیں کہ ایک ہی زبان میں بریلی کے تاجدار نے ترجمانی کی، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ بس یہ تو ایمان کی بات ہے، اپنے ایمان کی بات ہے۔ آقا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بریلی کا امام کہتا ہے، ہمارے عشق کو جھجھوڑ کر کے کہتا ہے۔ تو قبر میں سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، تو بچنے کا ایک طریقہ یہ کہ سورہ ملک کی بھی تلاوت ہو۔
पूरा मुकम्मल पढ़ डाले। अब ये सहाबी हुजूर के पास आने के बाद अर्ज करते या रसूल अल्लाह इन्नी ज़रबतु ख़िबाई अला क़ब्र व अना ला अहसिबु अन्नहु क़ब्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपना खैमा एक जगह लगाया और मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये कब्र है, मैंने लगा दिया। फ़इज़न फ़ी इंसान यक़रअु सूरत तबारकल मुल्क, तो जब मैं लगाया अंदर गया लेटा तो मैंने सुना एक इंसान उसके अंदर है जो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है, सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है। अब वो लोग कान खोल करके सुने जो कहते हैं मुस्तफ़ा सुनते नहीं, वो लोग भी कान खोल करके सुने जो कहते हैं मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिलना मुस्तफ़ा का काम नहीं है। अरे जो मिट्टी में मिले रहते हैं उनको मिट्टी से अलग कर देना ये मुस्तफ़ा की शान है, ये मुस्तफ़ा की शान है कि जो उनसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उनको भी मिट्टी से अलग कर देता है। मिट्टी से तो रहते हैं मिले हुए लेकिन मिट्टी में नहीं मिलते। मैं और से का फर्क, इस पे एक मुनाजरे की बात याद आती है, मैं अक्सर सुनाता हूँ कि मैं और से लोग बहुत धोखा, ये बात तो एक ही है ना, मिट्टी से मिट्टी में, बात एक नहीं है प्यारे, बहुत फर्क है। इसकी मिसाल अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमान ने ये दी है, बड़ी अच्छी मिसाल है, इसको समझें। मैं और से एक मुनाजिर साहब, उन्होंने कहा इसमें लिखा है मैं मिट्टी से मिलने वाला हूँ, आपने फरमाया मिट्टी से नहीं मिट्टी में मिलने वाला हूँ। कहा बात तो एक ही है। मैंने कहा ना गधे को कुछ नहीं समझता, जो अक्लमंद रहता है उसको मालूम रहता है से और में क्या फर्क है। अब अरबी ग्रामर तो जानते नहीं कि बताया जाए मिन किसके लिए आता है, इब्तिदा के लिए आता है, और फी किसके लिए आता है, ज़र्फियत के लिए आता है, लेकिन ग्रामर पढ़े तो समझ में आए ना, तो मालूम है गधे को गधे के अंदाज में समझाने का, बेवकूफ को बेवकूफ के अंदाज में। लेकिन अल्लामा अरशदुल क़ादरी अल्लाह अल्लाह उनकी तुरबत पर अल्लाह ताला बेपनाह रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह अशरफिया जामिया अशरफिया जो लहलहा रहा है, उन्होंने हाफिज़ मिल्लत के साथ अपना खून जिगर लगाया है। आज जो अल्लामा अरशदुल क़ादरी फ़क़ीह मिल्लत का चमनिस्तान नजर आता है, अल्लामा अरशदुल क़ादरी की धूम नजर आता है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमान, इनके अंदर ये जज्बा था, ये जज्बा था कि जहां जाते सुन्नियत का किला खड़ा करते हुए चले जाते, और कभी अपनी मफाद के लिए कुछ काम नहीं किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने उलमा की जबान पर जिनका चर्चा रखा है वो है अल्लामा अरशदुल क़ादरी की साथ। तो मुनाजरा हो रहा है, कहा से नहीं है, मैं कहा दोनों तो एक ही है। आपने फरमाया मिसाल सुन, मिसाल बड़ी जबरदस्त है, खाली हंसना हकीकत मत है ना, खाली समझाने के लिए। आपने फरमाया मैंने फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के लिए मैं गश्त करने निकला बाहर, नमाज पढ़कर निकला, मेरे हाथ में आसा था, तेरी बच्ची मिली, मैंने उसको दे दिया। अब मैं चला गया, आया उसके पास आसा नहीं था, बता आसा कहाँ गया, उससे या उसमें? अगर समझ में आया तो सुभान अल्लाह बोल सकते हो आप लोग, बहुत डर रहे हो यार। समझ में आया ना, पानी आटे में मिल गया मतलब खल्त मल्त हो गया और आटे से मिल गया, खाली टच हो गया। तो से का इनकार कोई नहीं करता, क्योंकि मेरे मुस्तफा मिट्टी से मिले, और मुस्तफा क्या, मुस्तफा के सारे गुलाम मिट्टी से मिले, सब मिट्टी में आराम कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी में नहीं मिले। समझ में आया ना? तो कितना बड़ा घामड़ था, उसके घामड़पंथी का अंदाजा लगा कि नहीं? अब गधा था कि नहीं? उसको मैं और से का फर्क नहीं मालूम, और बात करते हैं बड़ी बड़ी कि आलिम नहीं, ये नहीं। अरे आलिम जो है उनके सामने आओगे ना तो पेशाब पाखाना सब न जाने कहाँ कहाँ होगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, कहा सरकार कब्र के अंदर से आवाज आ रही है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हियल मानिआ, अरे सूरह मुल्क की तिलावत करो, ये सूरह मुल्क अज़ाब कब्र से हिफाजत करने वाली। उसके बाद हुज़ूर फरमाते हियल मुंजिया तुंजी मिन अज़ाबिल क़ब्र। आका फरमाते अरे ये मुंजिया है, अगर कब्र में कोई अज़ाब होगा इसकी तिलावत की बरकत से अल्लाह तुम्हें नजात अता फरमाएगा। तो हुज़ूर ने फरमाया, फरमाने के साथ साथ सहाबा ने देखा भी कि सूरह मुल्क दुनिया में पढ़ते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब कब्र से यूं बचाया, ऐसा बचाया कि सूरह मुल्क की तिलावत कब्र में भी कर रहे हैं।
قبر میں بھی کر رہے ہیں، اس لیے جو جیسا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرمائے گا۔ دنیا میں امام احمد رضا مصطفیٰ کے گن گاتے رہے، دنیا میں گن گاتے رہے تو تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے قدسی کہیں فرشتے کا احمد رضا دنیا میں خوب سلام بھیجا ہے، ذرا یہاں پر بھی سلام بھیج دے، یہاں پر بھی بھیج دے، کاش کہہ دے فرشتے، کیونکہ دنیا میں جو انسان کرتا ہے آخرت میں معاملہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، چلنے دوں کیا؟ ویسے چھٹی کا دن ہے، اگر دیکھو ایک دو کے بولنے سے میں نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ گھومنے کا پلان بنائے ہوں، صحیح ہے نا، کہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے اور جانے کا کہاں پاٹنہ شریف، غالنا شریف، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ شریف ہٹا کر کے اور وہاں ادھر ادھر جانا چاہتے۔ چلنے دوں؟ بہت سلو بول رہے یار، ایسا لگا ماشاءاللہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہماری قوم کو سننے کا آج جذبہ ہے، ورنہ جلسے ہوتے ہیں تو دیکھتا ہوں سستی کیا ہوتی ہے۔ یہ جمعہ بہت اہم ہے، فوکٹ کی پبلک، فوکٹ کا مقرر، باتیں قیمتی، خالی اصل وہی ہے، بات قیمتی ہونا چاہیے، مقرر کوئی بھی ہو بس آقا علیہ السلام کا غلام ہونا چاہیے، بس یہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں حدیث، اب قبر میں جو ہے بچنے کا اور بھی طریقہ ہے۔ اپنے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، جب قبر میں جاتے ہیں تو میں تو جہاں پہ جاتا ہوں خدا کا شکر ہے، جہاں مجھے لوگ بہاتے ہیں میں برابر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے کیا آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ یہ مشہور حدیث ہے جو میرے ساتھ پہلے سے رہتے جانتے ہیں، لیکن ہے بڑا فارمولہ۔ جاننے کے بعد ہم لوگ کرتے کیا ہیں، کتنا وار چلایا، کتنے لوم لیا، کتنا کارخانہ بنایا، کہاں گیا، یہی سب باتیں رہتی ہیں۔ اچھا اس سے مرحوم کا کیا فائدہ؟ ایک بیان میں تو مجھ سے ایک جملہ نکلا، 40ویں میں گیا تھا میں، میں تھوڑا سا بہت خراب، میں بہت کڑوا آدمی ہوں یار، تو 40ویں میں 3 ٹائم کھانا ہوا۔ کتنے ٹائم؟ تو میری تو ایسے ہی تڑک گئی کہ گھر والوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا ایک دم۔ اچھا بتاؤ، خالی کھانے کا ثواب ملتا ہے، اور جو لوگ کھانے کے لیے آئے انہوں نے مرحوم کو کیا دیا؟ میری بات سمجھو، جو کھانے کے لیے آئے انہوں نے مرحوم کو کیا دیا؟ آپ تو آئے کھا کے چلے گئے، بولے ہو گیا 40واں، تم نے کیا دیا؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آسان سے آسان کام کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ینتظر دعوتا تلحق من اب نواخ او ام، ارے مردہ تو انتظار کرتا رہتا ہے کوئی دعا کر دے اس کے لیے، انتظار کرتا رہتا ہے کوئی دعا کر دے۔ بہت سارے کام اس کے نام سے ہوتے ہیں، لیکن جب دعا ہوتی ہے فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا مَا فِيهَا، جب کوئی دعا کرتا ہے، ہمارے ہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں کھانا نکال دیں گے بولیں گے خوراک دے دو، دعا کی ضرورت نہیں سمجھتا، لیکن دعا کی اہمیت میرے نبی سمجھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور امت کو سمجھا رہے ہیں کہ دعا کیا ہے۔ مردہ انتظار کر رہے ہیں، نہیں نکالو گے خوراک چلے گا، لیکن دعا کرو۔ اور ہم تو الحمدللہ کھانا بھی رکھتے ہیں، کھانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی رکھتے ہیں، دعا دوا دونوں، دعا ان کے لیے، کھانا غریب کے لیے، دونوں کام ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے جب کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو مرحوم کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ وہ دعا پسند آتی ہے۔ لیکن بولتے خوراک نکال دو کام ہو جائے گا، خوراک نکال دو کام ہو جائے گا، ارے تیری خوراک سے خالی خوراک ملے گی، لیکن جب دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم کی آرزو کو مکمل فرما دے گا، کیونکہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ ہم کیا تحفہ دے سکے؟ ابھی عید کا پیریڈ تھا، کس نے ہماری مرحوم کے لیے کیا تحفہ دیا؟ آپ نے کیا تحفہ دیا اپنے مرحوموں؟ عید کا تحفہ تو ہم سب کو دے رہے ہیں، بہن کو الگ ہے، ان کو الگ ہے، باپ دادا کو الگ ہے، سب کو الگ الگ، ہر انسان دے رہا ہے، بچوں کو لا کے دے رہا ہے عید کا تحفہ۔ ہم تو یہاں تک دیکھ لیے، تجربہ بھی کر لیے، امام کو بھی عید کا تحفہ۔ صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے نوازا ہے، آپ سب کو تحفہ دیتے رہیے، اللہ ہر مسلمان کو طاقت عطا فرمائے۔ لیکن ذرا سوچو مرحوم کے لیے کیا تحفہ؟ حضور سے پوچھتے
آقا فرماتے ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم. حضور فرماتے یہ زندے لوگ مرحوم کو اگر تحفہ دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ آقا فرماتے الاستغفار لهم، ہاتھ اٹھائیں اور اٹھا کر ان کی بخشش کے لیے دعا کر دیں. الحمدللہ ہم لوگوں سے زیادہ کون تحفہ دیتا ہوگا کہ پوری امت کے لیے بخشش کی دعا ہو رہی ہے. سبحان اللہ، پوری امت کو تحفہ پیش ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے کتنا آسان فارمولہ دیا ہے کہ اگر عید کا تحفہ دینا ہے یا جمعہ کا تحفہ دینا ہے، نکلنے سے پہلے جب بھی مرحوم کی یاد آئے خالی اتنا کہو اے اللہ مرحوم کی بخشش فرما. آپ کی دعا ہوگی، اس کی آرزو پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے تحفہ عطا فرما دے گا. اچھا، عذاب قبر سے نجات کا ایک طریقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا. ہم لوگ اس پہ عمل کر لیں کتنا اچھا کام ہو جائے. ہر لمحہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، اجازت تو لوگ دے دیتے ہیں لیکن دل میں طبیعت یہ ہوتی بس مصباح صاحب ختم کر دیجئے کافی. خیر 7-8 انشاءاللہ اگلے ہفتہ اسی موضوع پہ رہے گا. آئیں گے نا جلدی سے انشاءاللہ. ہاں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ یاد رکھو نماز قبر میں آ کے بچائے گی، حفاظت کرے گی. تو نماز کی حفاظت کرنا کس کا کام ہے؟ جو قبر میں اپنی سیفٹی چاہتا ہے دنیا میں نماز کی سیفٹی کرے. جو دنیا میں نماز کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ نماز کے صدقے قبر میں اس کی حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد تمام مومنوں کو نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں یا نازیبا کلمہ نکلا ہو تو سب کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.